نکاح سے متعلق حدیث بیان ہو رہی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح بالاعلان کیا کرو، مصدوق میں کیا کرو، نفل بجوایا کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ نکاح چوری چھپے نہ ہو، اس میں بڑے فسادات کا خطرہ ہے، لہذا بالاعلان کیا جائے. اس کے لیے آسان اور بہتر یہ کہ مسجد میں کیا جائے. مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی، لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہوگی. مسجد میں خود بخود لوگ جمع ہوں گے، گواہوں شاہدوں کی شرطیں آپ سے پوری ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح شادی کی تقریب کے موقع پر تخت پہ جانے کا رواج تھا. بلا شبہ اس تقریب کا تقاضا ہے کہ بالکل خوش نہ ہو، کچھ تقریب کا بھی سوال ہو، لیکن آپ نے تب بجانے نہیں جانتی بلکہ بہت ترغیب دی. دام ہلکا سا ہوتا یہ ڈھول ڈھماچے کا سے کوئی کلم نہیں، اور مقصد لوگوں کو پتا ہوگا کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا. اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ مسجد. مسجد میں نمازیوں کی برکت ملے گی، نیک لوگوں کی دعائیں ملے گی. جس لڑکے لڑکی کا نکاح ہو گیا سب لوگوں کو پتا ہے، رشتوں کا تحفظ ہے. اب اسی سسرال دماد آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، کوئی شک نہیں کرے گا نکاح ہوا ہے، عزت محفوظ ہو جائے گی. بغیر نکاح کے تو باپا ہو گئے جوان آئے دن کسی کے گھر میں گھستا ہے نکلتا ہے، گھستا ہے نکلتا ہے جی. تو وہ آسان سمجھنے دیتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میری کوئی بات بیٹی نہیں ہے، میں یہ رکھوں. شریعت میں ملا پیچھا پڑھ چکے، حدیث پڑھ چکے. اللہ رسول کے جب خلاف ہے، ان کے حکم کے خلاف ہے، اور حدیث میں پیچھے پڑھ چکے جہاں ایک بار ایک بار عورت اور تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مانگبول ہو گیا جمع. جو بھی مرد ہے غیر محرم عورت طلاق جو ہے شاعری ہے، باقی ہے، گھر میں ہے، پردےدار ہے، رشتہ دار نہیں. تیسرا شیطان کو بہکانے کا، گندے خیالات برائی پر ابھارنے کے بہت موقع ملے. ان ساری چیزوں سے تعلق نکاح کو دین کی چیز بنا دیا، حیا کی چیز بنا دیا. اس میں حیا کا تحفظ ہے، ایمان دین کا تحفظ ہے، بچت ہے. گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اولاد کا ذریعہ ہے. اور نکاح چھپکے چھپکے کر لینا، جیسے آج کل بے دین عورتوں کی ایسی لوگوں کو سپورٹ ہوتی ہے، بے ہوا دیتے ہیں بے حیا بنانے کے لیے. لڑکے نے لڑکی نے آپس میں رابطہ کیا اور نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، لڑکے والوں کو لڑکی والوں باغے میں چلو یاد رکھا میں کر لیں. اس کو کوئی نتائج اچھے نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی آپس میں بدگمان ہوتے ہیں. لڑکا بدگمان ہے لڑکی سے کہ جیسے اس نے میرے سے تعلق جوڑ لیا، ایسے کیا پتا ہے کسی اور سے جوڑ. لڑکی بدگمان ہے لڑکے سے کہ جیسے اس نے سب ماں باپ خاندان سے ہٹ کر مجھے بنسایا تھا کہ جو بنسایا. وہ دونوں ہی اعتماد سے معلوم، اور رشتے کی اصل خوشگواری اعتماد. جب اعتماد نہیں دینا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بعد تو یہ بڑی خطرناک بات. اور پھر حیا کے خلاف کمالی لڑکیوں میں تو حیا بہت زیادہ تھی جی. اس لیے تو ان سے ماں باپ کی اجازت ہے، فلاں کا رشتہ ہو رہا ہے، اور ان کی خاموشی کی اجازت ہے. اور یہ حیا جڑ پھیرنی، خود لڑکی رابطہ کرتی رہے، لڑکے رابطہ کرتے رہے، عدالت میں چلے جائیں وہاں جا کر نکاح کر لیں، دونوں خاندان پتہ نہیں. اب شرم شرمی سارے چپ ہو رہے. اس کے نتائج اچھے نہیں تھے. ماں باپ ایسے ہوں گے، بچے بچیاں بھی ایسے ہوں. ماں باپ بے پردہ، اولاد بے پردہ. ماں باپ بے نمازی، اولاد بے نمازی. ماں باپ دین سے دور، ناچ گانے ڈھول ڈمانچوں کا شکار، اولاد اس کا شکار. یہ پوری نسل کی خرابی ہے. صرف دو فرد کی نہیں بلکہ پوری نسل کی خرابی ہے. یہ دشمنوں کی جانیں. اس لیے تو مسجد سے دین سے دور کیا جاتا ہے. جن کے بڑے دور ہیں ان کے چھوٹے بھی دور ہیں. اور بڑے مسجد کے قریب تک آتے ہیں جب بالکل تھک چکے ہیں، اور اولاد اس وقت تک بے قابو ہو چکی ہوتی ہے. جب بڑے مسجد کبھی کبھی آئیں گے اور تب آئیں گے جب بوڑھے ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں،
اولاد اس وقت جوان ہو کر بے قابو ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگوں کے جو خود مسجد میں آتے ہیں ان کی اولاد قابو ہی نہیں جی. یہی دشمن چاہ کل یہاں ڈھونڈنے بچہ ہونا تھا. میں تو پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا, سر میں تب ہو رہا تھا. میں تو مغرب میں بہر سے آیا تھا ریمنڈ سے, مغرب پہنچا بڑی مشکل بولا ہاں تو اچھا دیکھ لیں گے. میرے ساتھ 2-3 لوگ بھی تھے, بزرگ بھی تھے لوگ. تو میں نے ان کو کہا یار آپ لوگوں کو سمجھایا کرو, مسجد کا احترام ہے, دین کا احترام ہے. ادھر نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, اذان کے ٹائم باتیں کر رہا, شور کر رہا, مشرکوں کا طریقہ ہے. شیطان کون ادھر آ گیا؟ ہمارے پرانے لوگوں سب کو تو پتہ ہے. اس کو خود بھی بات سمجھ آ رہی ہے, جن کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے مجبور یہاں ٹھیک ہے. تو بھائی اپنی ذاتی لازمی ہوگی یہ پھر اللہ نہیں. میں جگہ میں 4 بندے میرے ساتھ ناچ رہے کسی گلی کے ساتھ, اندر ڈھول ڈماچے ہو رہے ہیں, اور ناچ رہے مرد ناچ جو بھی کچھ غیر اٹھا کر کھڑے جی. اب ہلکی لکھا ہے بلا لیا, میں نے روک لیا ان کو, بلا لیا اندر ذمہ دار کو بھیجا. وہ ذمہ دار بھیج دیا جو ہر وقت شرم نہیں آتی. مجھے دیکھ کر میں تو شرم سے سر چوک گیا. تم جیسے لوگ ایسے ہوگا اور بوڑھے بھی بے حیا آ جاتے, اولاد بے حیا تو باپے بھی بے حیا جی. اب تو آپ کو یہاں نہیں رہتا وہ رہتا اس ٹھان کرو مقابلہ کر اللہ رسول سے. میں بھی بات کرنے لگا ہوں. جو میرے ساتھ جانے والے تھے باپے, ان میں سے 2 کے جوان بچے خوشی میں تھے. مجھے دیکھ کر فوراً پویتر کر کے بوڑھی کے گھر ہو گئے. باپ تو اب جا رہا ہے میرے ساتھ روکنے کے لیے, اور بیٹا اس میں شریک. اور وہ جن کا تھا پر مجھے بعد میں پھر ملے, انہوں نے نام ہی جی کہا. میں نے تو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں, لیکن حضرت جی پاس کیا کریں یہ فلاں, انہوں نے نام ہی اس کا لیا جی. ایسے لوگ نوجوانوں کا لے دیا جن کے باپ نے مانا, اور ان میں سے میرے ساتھ جانے والے بچے وہاں شریک. ایک طرح فاصلہ کون ہے؟ باپ نماز پڑھنے آ رہا ہے اور آج اختیار میں نہیں. باپ ڈھول ڈماچے کو روکنے میرے ساتھ جا رہا ہے, بچے اس میں شریک ہیں. اندر لڑکیاں لڑکے کیا بچوں 7 ایکڑ 70 بجے سے یہ نوجوان اتنے خیر خواہ بن گئے والے ان کو نماز کے گھر کیا کیوں. اس سے بے حیائی کی جڑیں دشمن چاہتا ہی کہ لگے ہوئے کاموں میں ہمارا حال آکار بنے, دین کے خلاف, دین سے دور. اور اس میں ہم سب کسی درجے میں گزرے ہیں. سواد پیدا کر آگے پیچھے آپ کو زبان دینا. آپ خوشی کا بھی میرے دوسرے کے گھر بڑے شریک ہو جاتے ہیں. ہم درد ہر آدمی شریک ہو جاتا ہے کہ ہمارا مزیدار ہے, فوٹی بھی ہوگی ہمیں شریک ہونا, شادی ہے ہمیں شریک ہونا جی. تو رسول پاک سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اپنے ذاتی معاملات میں ناراضگی کرتے ہیں, رشتہ نامہ ناراضی کرتے ہیں. اللہ رسول کی خاطر جو اس کی بھی ہمدردی ہے. بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگا کے مر رہا ہوں, آگ جل رہی ہو اور کوئی جل رہے ہو تو ان کو کھینچ تان کر بھی اس آگ سے بجلی سے بچا لینا شفقت نہیں. یہ ایسی ہے. یہ جو ڈھول ڈھماچے ناچ گانے جن کو اللہ کے نبی بٹھانے آئے, حضور نے فرمایا میں گانے کو بٹھانے آیا ہوں, قرآن پاک کو پھیلانے آیا. قرآن پاک پڑھے باپے جوان بوڑھے بچے بچی کو آتا نہیں گانوں میں لگے. تو کچھ بننا ہے صاحب, کچھ آپ بھی ہو جو لیا کرو. آگے پیچھے میں 10 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گپے ہوا کرے, لیکن برائی سے روکنے کے لیے بھوکے لگ جاتے. تھوڑی آپ بھی کمی ہے کرو یار, کچھ نہیں ہوتا. 3 سال سے کرو نہیں زبان کٹی نہ نام کٹا. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں کی قیمت احساس سے دلانا ہوتا ہے. وہ دشمن تھوڑے. اور دیکھیں ڈاکٹر احساس دلایا, اس شدہ بھی ہو گئے, فوراً روک بھی گیا. توبہ کر لیں گے کو کچھ وقت جانا ٹھیک. آپ حق کے جا حق کو ذات باطل, حق پھیلے گا باطل بھاگے گا. حق پھیلانے والوں نے حق پھیلانا چھوڑ دیا, اور باطل پھیلانے والوں نے پوری الرجی لگا دی. یہ یہود و نصارہ جو ہیں اور ہندو ہیں, وہ اپنے اس دل کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ نہیں فال میں دباتے ہیں. ربو ہمارے چنوٹ میں
جو بیر ملکوں میں قادیانی رہتے ہیں وہ بھی منتھلی پیسہ بھیجتے ہیں کام. آپ ہمارے بچوں کو قادیانی بنانے کے لیے آپ میں سے کتنے ہیں منتھلی 5 وقت اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر فوت ہو جائے تو اس کی چارپائی لیتے ہیں, اگر دوست تمام ہو جائے تو مسجد کے واش روم استعمال کرتے ہیں اور پنکھوں کو بجلی استعمال کرتے ہیں. ابھی گرمی آئے گی سارے سکھ لگے. آپ بھی اپنے اندر جھانک کے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی سارے اپنے سامنے جہاں بچے پڑھتے ہیں بچے کو اس میں حصہ لینے کے آپ بڑی مشکل سے تھوڑا سا لے لے تو اس کے دل و دماغ میں بھی مسلط ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا چھوٹی صاحب پر مسجد پر مدرسے پر اللہ پر نبی پر تو حصہ لیا. اور وہ وہاں رہ کر یہاں اپنے طریقوں کو مت لی. دشمن کو بے دینی پھیلانے میں سب کچھ کفا ہے اور ہم اپنی نسل کو بے دینی سے بچانے کے لیے کچھ نہ لگائیں. اگر ہمت کریں گے درجہ اس کا بہت بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب فتنہ کا دور ہوگا ایسے موقع پر ایک نمازی کو نماز کی پابندی کرے گا. حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اے صحابہ اس فتنوں کے دور میں اس کو تمہارے میں سے 50 کا سوال کیا. تو علماء نے اس کی وضاحت میں کہا صحابہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. تو آج اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے اسلام دین قرآن پر چلتا ہے احکام کا اقدار تو اس کو سیدنا ابوبکر صدیق جیسے ان کی 50 نماز کا سوال کرتا. ہمت کریں, تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. اور اس کلچر سے نسل کو بچانا. ایک بچہ بھی جن کا 4 بچے ہیں 5 ہیں وہ بھی نماز سے گئے, ہفتے مہینے بعد کوئی آ جائے نماز ہے, اور جن کا ایک ہے کہ وہ بھی گئے اور پھر جھوٹ بولتے ہیں. صاحب میں حیران ہے کہ یہ بچی اب پوچھا تھا نا آپ کا بچہ کہاں ہوتا ہے, یہ کہ 2 بچہ ہے 2 بچے نماز میں وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. اور سوال ہے کون سی ڈیوٹی جو چلو صبح کا ڈیوٹی پر ہے نماز لے کے گئے ہوئے تو پھر زور اثر میں تو ہوتے یا ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھنے جاتے ہیں یا ہر نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے جاتے ہیں یا اس کشتی پہ سوار ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں روٹی ٹک کر ہمارا یہاں پریشن کے لیے ہمارے یہاں ہم نمازیں کہاں پڑھتے ہیں مکہ مدینہ پڑھتے. اللہ کرے کہ ہم اس طرح کی ساری برائیوں سے نکلیں. نکاح رشتوں کے تحفظ کے ذریعہ ہے, شرم و حیا کے تحفظ کے ذریعہ ہے. حضور نے فرمایا نکاح مسکوں میں کرو اعلانیہ کرو, چھٹے سے چور راستوں سے نکاح کو اسلام نے پسند نہیں کیا. وہ بہت سا مشکور نظام اس کا نسلوں کے برے انصاف. اللہ سب